السلام علیکم دوستو ساتھیو، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 16 سپٹمبر ہے، وینسڈے، اور سن ہے 2020۔ میں یہاں پر نیو یارک میں ہوں، امریکہ میں، اور اس سے پچھلا جو میں نے جو ویڈیو بھیجی تھی آپ کو وہ استنبول ایئرپورٹ سے بھیجی تھی۔ یہ ابھی میں ایک یہاں پر آفس میں ہوں، تو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ کچھ امریکہ کی آپ کو بتائیں گے یہاں پر کیا ہو رہا ہے، اور پاکستان کی جو پولیٹکس ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ آج قومی اسمبلی سینٹ میں پہلے آپ نے دیکھا ڈرامہ کیا ہوا فیٹف کے قانون کے حوالے سے، پھر اس کے بعد جوائنٹ سیشن میں گورنمنٹ نے اس کو منظور کروا لیا، لیکن ایک بڑی کہانی ہے اس کے اندر کہ ہوا کیا، کیوں سینٹ میں یہ بل ریجیکٹ ہوا، اور کیا یہ سارا معاملہ تھا۔ اس کے علاوہ جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے بھی کہ ڈاکومنٹس کس نے چرائے، وہ ذرا میری ایک اس پہ مختلف ٹیک ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ذرا اس پہ آ جاتے ہیں، یہ جو سٹوری ہے فیٹف کے بل والی۔ رات مولانا فضل الرحمان نے جناب آصف علی زرداری صاحب سے اور نواز شریف صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے، یعنی جو ٹاپ ذرائع ہیں پیپلز پارٹی کے اور مسلم لیگ کے، ان سے فون پر بات کی، اور انہیں یہ بات بتائی کہ اگر سینٹ میں جو یہ فیٹف کا بل ہے، اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اس بل کو سپورٹ کیا تو پھر آل پارٹیز کانفرنس سے یہ دونوں بڑی جماعتیں خارج ہو جائیں گی۔ مولانا نے کہا کہ میں ان کو نہیں رکھوں گا اپنے ساتھ، جس پر ایک نئی اسٹریٹجی طے ہوئی۔ اب تھوڑا سا اس اسٹریٹجی کو سمجھنے کے لیے آپ یہ جان لیں کہ جو اس وقت سینٹ میں جو ان کے ووٹس ہیں اپوزیشن کے، وہ تقریباً 65-66 ہیں، اور ان کے جو تحریک انصاف کے 34-35 ووٹس ہیں۔ تو جس وقت ووٹنگ ہوئی تو 30-31 ووٹ جو تھے 42-44 میں سے وہ تحریک انصاف کو ان کو مل گئے، لیکن 60 سے زیادہ ووٹ تھے اپوزیشن کے، اور ان کو صرف 34-35 یا 36 ووٹ ملے۔ باقی ووٹ کہاں گئے؟ تو جس وقت مولانا نے یہ تھریٹ کیا کہ وہ اے پی سی سے نکال دیں گے، تو یہ فیصلہ ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا، نون لیگ کے کچھ اراکین نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ ایبسنٹ ہو جائیں گے، وہ نہیں جائیں گے، اور حکومت اس اثناء میں اجلاس اپنا کر کے تو اس کو پورا کر لے گی نمبر ووٹ، اور وہ بل پاس ہو جائے گا۔ اب 42 میں سے اگر 35-36 تحریک انصاف کے ہوتے تو اپوزیشن اپنے وعدے کے مطابق، یعنی اتنی تعداد چھوڑ کے گئی تھی کہ جس پر انہیں شک بھی نہ ہو کہ انہوں نے کوئی ایگریمنٹ کیا، اور تحریک انصاف کی اپنی اکثریت کی وجہ سے ہی وہ کامیاب ہو اس بل کو پاس کروانے میں۔ لیکن جو تحریک انصاف کے وہ لوگ جن کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ سینیٹرز کو لے کے آتے سینٹ میں، وہ اپنے کام میں آج فیل ہوئے۔ اپوزیشن نے، کیونکہ مولانا کو بھی ناراض نہیں کرنا تھا، اور جو اخبارات میں جو حکومت کے خلاف مہم ہے اس کو بھی جاری رکھنا تھا، لیکن فیٹف کے لیے وہ ووٹ دینے کے لیے تیار تھے، اس لیے ان کے آلموسٹ آدھے لوگ جو تھے سینٹ میں وہ اجلاس سے غیر حاضر ہوئے۔ لیکن تحریک انصاف اگر 42 میں سے 37-38 لوگ بھی حاضر کر لیتی تو وہ اس بل کو منظور کروانے میں کامیاب ہو جاتے۔ پھر اس کے بعد جوائنٹ سیشن کی بات آئی۔ جوائنٹ سیشن میں بھی آپ دیکھیں کہ وہاں پر بھی اگر اپوزیشن حقیقی معنوں میں اس کو روکنے کی کوشش کرتی تو اپوزیشن کے پاس 6-7 ووٹ زیادہ بن جاتے، لیکن وہاں پر بھی انہوں نے وہی حربہ اختیار کیا جو روایتی طور پر جماعتیں کرتی ہیں، یعنی احتجاج ہوا، گالی گلوچ تھوڑی بہت ہوئی، اس کے بعد وہ آرام سے پارلیمنٹ سے باہر آ گئے، اور باہر آ کے انہوں نے پریس کانفرنسز کرنی شروع کی تاکہ اندر حکومت آرام سے وہ بل پاس کروا لے۔ اب ایک جو چیز اپوزیشن کو ہانٹ کرے گی وہ یہ کہ پاکستان کے لوگ اب کوئی اتنے بدھو نہیں ہیں، یہ ساری پالیٹکس وہ سمجھتے ہیں، یہ ساری جو مینیورنگ، جو مینیپولیشن ہے، یہ اپنے آپ کو احتساب سے بچانے کے لیے ہے، اور اس میں دوسرا وہ اخبارات میں اس تاثر کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ عمران خان کی حکومت کو گرانا چاہتے ہیں، لیکن
نقصان جو ہے وہ کس کا ہو رہا تھا؟ وہ پاکستان کا ہو رہا تھا. اگر پاکستان گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں چلا جائے ان چیزوں کی وجہ سے، تو یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات تھی. لیکن اپوزیشن نے یعنی انہوں نے تمام جو فریقین تھے ان کو راضی رکھنے کی کوشش کی ہے. گورنمنٹ سے کہا ٹھیک ہے جی، ہم اتنے بندے بھیجیں گے، آپ اپنے بندے لا کے تو کروا لیں. وہ نہیں ہوا. جوائنٹ سیشن میں چلے گئے وہاں پر، اور اس سے مولانا فضل الرحمان کو بھی راضی کر لیا کہ جی ٹھیک ہے، ہم آپ کے کہنے پہ ووٹ نہیں دے رہے. دوسری طرف جب جوائنٹ سیشن ہوا تو احتجاج کرتے ہوئے احتجاج کے بہانے باہر چلے گئے تاکہ اندر سے آرام سے وہ کام کر لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپوزیشن کا جو کردار ہے، ان کا جو اخبارات پہ وہ گالیاں نکالتے ہیں، حکومت کو گرانے کی بات کرتے ہیں، یا اپوزیشن کا جو بھی شور شرابے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اس میں انہیں کامیابی ہوئی اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ چیز ہانٹ کرے گی کہ یہ جو فیٹف کا بل ہے یہ پاکستان کے لیے تھا، پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے تھا، یا کسی ایک شخص کا نہیں تھا. اور یہ جو اینٹائی منی لانڈرنگ بل ہے، یعنی جو لوگ بھی منی لانڈرنگ کرتے ہیں، جو بھی بلیک منی سے فائنینس کرتے ہیں، یہ ان کے خلاف تھا. تو اس سے کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے تھی. ایک اور پی ٹی آئی کے ایم این اے، اور دیکھیں عمران خان کوئی کسی طرح کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. میں اس کی آپ کو ایک آج واقعہ بتا دیتا ہوں کہ نور عالم خان ایک بہت ہی سنجیدہ پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں، اور چند ایم این ایز میں ہیں جن کی پراپرٹیز ڈکلیئرڈ ہیں، اور اچھے ایماندار آدمی ہیں، صحیح آدمی ہیں. انہوں نے شاید چیئرمین نیب کو طلب کیا تھا اپنی، وہ ایک ذیلی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ایک ذیلی کمیٹی کو وہ ہیڈ کرتے ہیں، تو اس پہ چیئرمین نیب کو بلایا تھا. چیئرمین نیب نے اپنا گریڈ 20 کا ایک آفیسر بھیج دیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ نہیں پیش ہوں گے کمیٹی کے ذیلی کمیٹی کے سامنے. تو اس پر خفا ہو گئے نور عالم صاحب، اور انہوں نے چیئرمین صاحب کو ان کے بارے میں گفتگو کی اور انہیں نوٹس بھیج دیا. تو اس کے جواب میں نیب نے بھی ان کے خلاف انویسٹیگیشن شروع کر دی، ایسٹس بیانڈ مینز کی، کہ بتائیں جی آپ کے یہ اثاثے کہاں سے آئے. حالانکہ نیب کو کچھ نہیں ملے گا مجھے لگتا ہے اس میں کہ اس لیے نور عالم ایک بڑے بہت ہی، میں ذاتی حوالوں سے جانتا ہوں کہ بڑی ان کی ڈکلیئرڈ منی ہے اور بڑے اچھے آدمی ہیں اور ایماندار آدمی ہیں. کوئی اسکینڈل میں کسی میں اتنا ان کا کوئی نام ہی نہیں ہے کسی میں. تو وہ انہوں نے عمران خان صاحب سے کہا کہ دیکھیں جناب، یہ میرے ساتھ چیئرمین نیب نے کیا ہے، میں نے بلایا ان کو، وہ نہیں آئے، تو میرے خلاف تحقیقات شروع کر دیں. تو اس پر عمران خان نے کہا کہ اگر آپ کے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہیں تو آپ کو گھبرانے کی کوئی بات نہیں. اگر آپ نیٹ اینڈ کلین ہیں تو جائیں، آپ جا کے تحقیقات کا سامنا کریں. اور میں نیب کے حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور ہم نیب کو ڈائریکشن نہیں دیتے، نہ نیب سے یہ کہتے ہیں کہ فلاں کو پکڑو فلاں کو چھوڑو. تو اس لیے یہ آپ کو خود ہی ان سے ڈیل کرنا پڑے گا اور اپنا مقدمہ وہاں پہ لڑیں. عدالتیں موجود ہیں، اور اگر آپ پاک صاف ہیں، نیک ہیں، یہ الزامات آپ کے بارے میں اگر کوئی ہے غلط ہے، تو آپ اس میں سرخرو ہو کے نکلیں گے. تو ایک میسج خان صاحب نے اپنی پارٹی کو بھی دے دیا کہ کوئی این آر او نہیں ہے، کسی قسم کا بھی کچھ نہیں ہے. تو وہ یہ سارا معاملہ اس طرح سے آج انہوں نے اس کو نپٹا دیا، نور عالم والے معاملے کو، اور نیب کے حوالے سے اپنی پوزیشن واضح کر دی. دوسری جانب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب اے پی سی میں شرکت کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ کا جو نام ہے وہ شامل نہیں تھا اس ڈیلیگیشن میں جس نے اے پی سی میں جانا تھا. تو اس پر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب بہت سیخ پا ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کس کی جرت ہوئی ہے، کس طریقے سے یہ ممکن ہوا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا نام نہیں ڈالا، اس کا آپ نام ڈالیں. تو اس پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جو موقف اختیار کیا تھا وہ اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہوئی، اور اب اے پی سی میں مریم نواز صاحبہ جائیں گی. لیکن وہی جو میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی اس میں اے پی سی سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اس اپوزیشن نے جس طرح سے فیٹف کو سپورٹ کیا ہے، یعنی قانون سازی کو حکومت کا ساتھ دیا ہے، اور بظاہر اپنا وہ پوسچر بھی رکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ دیکھیں جناب ہم نے تو ناکام کروا دیا، ایک انٹیلیجنٹلی بڑا انہوں نے پلے اپ کیا ہے. تو وہ اس میں جو مریم نواز صاحبہ کی دال ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ گلے گی. شہباز شریف صاحب ہی ہمیں پریویل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اب بہرحال مولانا فضل الرحمان کے لیے بھی ایک ون ون سی سچویشن ہے کہ دیکھیں جی انہوں نے بڑی جماعتوں کو دیوار کے ساتھ لگا دیا اور انہوں نے اپنی اہمیت منوا لی کہ سیٹیں تو 10-12 ہیں ٹوٹل ان کے پاس سینٹ کی اور قومی اسمبلی کی، لیکن یہ جو بڑی جماعتیں ہیں نون لیگ، پیپلز پارٹی،
اس کی قیادت کو مولانا بلیک میل بھی کر سکتے ہیں، ان کو اگر کہیں کھڑا ہو جائے تو یہ کھڑا بھی ہو جائیں گے، ان سے کہیں بیٹھ جائے تو یہ بیٹھ بھی جائیں گے، اور آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے یہ ساری جو ایکٹیویٹی ہے اس کو وہ اپنی فتح کے طور پر گنوا سکتے ہیں، اس کا کریڈٹ لے سکتے ہیں۔ ایک اور جو معاملہ آج آیا ہے وہ مسلم لیگ نون کی جو آزاد کشمیر میں حکومت ہے اس کی بلیک میلنگ کا ہے، کہ منگلا ڈیم میں جب 2000 چند سال پہلے جب اس کی دیواریں بلند کی گئی تھیں، اس کی سطح کو بلند کیا گیا تھا، 400 ارب روپے کا خرچہ کیا گیا، اور 120 ارب روپے ان لوگوں کو دیے گئے جن کی زمینیں اس میں آنی تھیں۔ اب وہ پوری جب شدت سے پوری اپنی کیپیسٹی تک بھر گیا تو نون لیگ کی گورنمنٹ نے، پی ٹی آئی کی جو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے کہا ہے عمران خان صاحب کو کہ یعنی پی ٹی آئی کو کہ جناب یہ تو منگلا ڈیم زلزلہ آ جائے گا تو اس سے بڑا سیلاب آ سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے، تو آپ پانی نکالیں۔ تو وہ پانی جو ربی کی فصلوں کے لیے اکتوبر میں نکلنا تھا وہ کل نکال دیا گیا، جہاں پہ 24-25 ہزار کیوسک فٹ پانی جا رہا تھا وہاں پہ 50,000 سے زیادہ کیوسک 50,000 کیوسک فٹ سے زیادہ پانی نکالا گیا۔ ایک دن میں ڈیم کی سطح جو ہے وہ 1.25 فٹ سے نیچے آ گئی ہے۔ اب یہ پانی جن علاقوں میں گیا ہے وہاں پر آلریڈی فلڈ تھا، تو یہ پانی اکتوبر میں جا کے ضروری تھا جب گندم کی بوائی شروع ہونی تھی۔ اب اس وقت یہ کاشتکاروں کو پانی نہیں ملے گا، اور یہ بلیک میلنگ جو کی ہے اس کا عمران خان صاحب کو نوٹس لینا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ساری کہانی کیا ہے، اور کیوں اس طریقے سے جو کسانوں کا پانی ہے وہ پہلے اس کو خارج کیا گیا، اور اب اگر اکتوبر میں پانی نہیں ملے گا اور گندم کی جو فصل ہے وہ زیادہ بہتر نہیں ہو سکے گی تو کون اس کا رسپانسبل ہے؟ بڑا یہ ایک سنگین معاملہ ہے، اور اس کو پرائم منسٹر کو چاہیے کہ وہ اس کا نوٹس لے، اور جو اس میں رسپانسبل لوگ ہیں ان کو بالکل ایک سزا ملنی چاہیے۔ دوستو اب اجازت دیں، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی، اور کچھ آپ کو نیو یارک کی سیر بھی کرائیں گے، امریکہ کی سیر بھی کرائیں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔